السلام علیکم ناظرین، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، بھارت میں 19 اپریل سے عام انتخابات میں ووٹنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن ووٹنگ سے پہلے انتخابی جلسوں میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے گھر میں گھس کر مارنے کے بیانات کے بعد نئی دہلی میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا مبینہ دہشت گردوں کو دوسرے ملکوں میں داخل ہو کر ہلاک کرنا بھارت کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ اس بارے میں جب تجزیہ کاروں کی رائے لی گئی تو اندازہ ہوا کہ سب کی رائے الگ الگ ہے۔ بیشتر کا کہنا ہے کہ بھارت کی یہ پالیسی کبھی نہیں رہی، جبکہ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے بیانات کو انتخابات کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان کے انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نے سن 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کی 20 کارروائیاں کی ہیں۔ پاکستان نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ مبینہ بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ پر جیل میں حملہ کرنے والے ملزم عامر سرفراز تانبا پر حال ہی میں ہونے والے حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کے قیام کی کوشش کرنے والے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس کے چیئرمین او پی شاہ کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بیانات سے دونوں ملکوں کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہوں گی۔ ان کے خیال میں اگر بھارتی سیاستدان سخت بیانات دیں گے تو پاکستانی سیاستدان بھی ایسا ہی کریں گے۔ ان کے بقول بیان بازی سے نہ تو باہمی مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی دہشت گردی ختم ہوگی۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ستیش دوا کے خیال میں وزیر دفاع کے گھر میں گھس کر مارنے کے بیان سے ضرور تنازع پیدا ہوا ہے، لیکن بھارت کی یہ پالیسی نہیں رہی ہے۔ ان کے بقول راج ناتھ سنگھ کے بیان کو اڑی میں دہشت گردانہ حملے اور پلوامہ میں خودکش حملے کے بعد بھارت کی کارروائیوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ گھس کر مارنے کے بیان کا مطلب حملوں کا جواب دینا ہے۔ بھارتی فوج پر اڑی میں ہونے والے حملے کے وقت لیفٹیننٹ جنرل دوا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کور کمانڈر تھے۔ ان کے بقول گھر میں گھس کر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اڑی میں حملے کے بعد بھارتی فوج LOC کراس کر کے پاکستان کے علاقے میں گئی اور اس نے سرجیکل اسٹرائک کر کے دہشت گرد کیمپوں کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح پلوامہ حملے کے بعد بھی بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ کے پاس کارروائی کی۔ بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے دونوں کارروائیوں میں دہشت گرد گروپوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، جبکہ پاکستان کی فوج نے سرجیکل اسٹرائک کی تردید کی تھی۔ آپریشن بالا کوٹ کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت میں حزب اختلاف نے بھی سرجیکل اسٹرائک کا ثبوت طلب کیا تھا، جس پر بھارت میں تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست اتراکھنڈ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت اب کمزور ملک نہیں ہے، اب دہشت گردوں کو گھر میں گھس کر مارا جاتا ہے۔ اس سے قبل ریاست بہار میں بھی انہوں نے ایک انتخابی جلسے کے دوران اسی طرح کے کلمات دہرائے تھے۔ امریکہ نے وزیر اعظم مودی کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایک سوال پر کہا تھا کہ امریکہ کشیدگی سے بچنے اور مذاکرات سے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے بیانات پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ستیش دوا کہتے ہیں کہ پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے کئی گروپس ہیں جن میں آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ وہ چوری چھپے کے قتل کے واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ او پی شاہ کے خیال میں گھر میں گھس کر مارنے کا بیان شاید انتخابات کے پیش نظر دیا گیا ہے، لیکن ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ سینئر تجزیہ کار اور مسلم پولیٹیکل کونسل کے صدر ڈاکٹر تسلیم رحمانی بھی مذکورہ بیانات کو انتخابات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی ملک میں گھس کر لوگوں کو ہلاک کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے وقت جب پوری دنیا میں کشیدگی ہے، اس طرح کے بیانات دینے کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش لگتا ہے۔ بھارت میں 19 اپریل سے شروع ہونے والے عام انتخابات میں
ووٹنگ کا سلسلہ مختلف مراحل میں 1 جون تک جاری رہے گا۔ انتخابات سے قبل ماضی میں بھی سیاستدانوں کی جانب سے پاکستان مخالف بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ تجزیہ کار ڈاکٹر تسلیم رحمانی کے مطابق گھس کر مارنے جیسے بیانات دے کر حکومت کی جانب سے ضرورت سے زیادہ قوم پرستی کا جذبہ بیدار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات نہ تو ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی عالمی سطح پر اس کا کوئی اثر ہونے والا ہے۔ انہوں نے سرجیکل اسٹرائیک اور آپریشن بالاکوٹ کے حوالے سے کہا کہ جن دعووں پر سوالات اٹھنے لگیں ان کے تسلی بخش جواب نہ ملیں تو وہ مشکوک ہی رہیں گے۔ پاکستان کی کالم نگار عائشہ صدیقہ نے بھی نئی دہلی کی ایک نیوز ویب سائٹ دی پرنٹ کے لیے اپنے مضمون میں مذکورہ بیانات کی وجہ بھارت میں ہونے والے انتخابات کو بتایا ہے۔ ان کے مطابق یہ بیانات اپنے ووٹرز کو مرعوب کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مقامی نشریاتی ادارے CNN نیوز 18 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دہشت گرد بھارت میں کارروائی کے بعد پاکستان میں جا کر چھپ جائیں گے تو بھارت وہاں بھی جا کر ان کو مارے گا۔ اسی طرح کا بیان انہوں نے جموں کے کٹھوا میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران دیا اور کہا کہ بھارت نے اڑی اور پلوامہ دہشت گرد حملوں کے بعد پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم سرحد کے اس پار بھی مار سکتے ہیں اور ضرورت پڑی تو اس پار بھی مار سکتے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مہاراشٹر کے شہر پونے میں ایک پروگرام کے دوران کہا تھا کہ دہشت گرد کسی قانون کے تحت نہیں چلتے، لہٰذا ان کو جواب دینے کے لیے بھی کسی قانون کی پابندی نہیں کی جا سکتی۔ ان کے مطابق اگر ممبئی حملوں جیسی کارروائیوں کا جواب نہیں دیا جائے گا تو آئندہ ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکے گا؟ بھارتی سیاستدانوں اور عہدیداروں کے بیانات میں گھس کر مارنے کا نعرہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ دھمکیاں انتخابات میں کام آتی ہیں؟ بتائیے گا ضرور۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔